بصرہ کے قاضی صاحب کی بیٹی ایک محفل میں صدقہ و خیرات کے فضائل سنائی تھی، اور وہ جب گھر پہنچی تو ایک فقیر نے دروازے پر سوال کیا۔ لڑکی نے فقیر سے کہا کہ نقد تو اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، اماں جان نے میرے سر کی چوٹی میں 2 موتی پروئے تھے، وہی دے دیتی ہوں۔ موتی نکالتے وقت اسے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اس بچی نے باپ کے ڈر سے جلدی میں چوٹی کاٹ کر فقیر کے حوالے کر دی۔ یہ سب کچھ ایک چغل خور بھی دیکھ رہا تھا۔ اس چغل خور نے قاضی صاحب سے جا کر کہا کہ حضور اپنی صاحبزادی کی خبر لیجئے، اس نے پردہ پردہ میں کیا گول کھلائے ہیں، اس نے ایک فقیر سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔ قاضی صاحب کو بہت غصہ آیا اور لڑکی کو بلا کر سارا واقعہ پوچھا۔ لڑکی نے کہا کہ توبہ توبہ، خدا کی پناہ، ابا جان آپ کا کدھر خیال ہے؟ باپ نے کہا کہ اچھا اگر تو سچی ہے تو ہمیں اپنی چوٹی دکھا دو۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، پھر دکھاتی ہوں۔ قاضی صاحب نے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی اور وہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ اس نے نماز میں نہایت عاجزی سے دعا کی کہ الہی تیری ذات پر بھروسہ ہے، تیرے ہی نام پر صدقہ دیا تھا، اب تو مجھے باپ کے آگے شرمندہ و رسوا نہ کرنا۔ اس نے ابھی سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ سر پر 10 مینڈیوں کی ایک چوٹی آ لگی اور ہر مینڈی میں ایک ایک موتی چمک رہا تھا۔ پھر اس لڑکی نے نہایت وقار کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے آ کر اپنی چوٹی دکھا دی۔ باپ دیکھ کر تعجب کرنے لگا اور حقیقت حال سن کر کہا کہ سچ ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 گنا بدلہ ملتا ہے۔ قاضی صاحب نے چغل خور کو سزا دینی چاہی، مگر لڑکی نے سفارش کر کے معافی دلوا دی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ سچ کو آنچ نہیں۔ اگر وہ لڑکی نیک بخت سفارش نہ کرتی تو اس کو سزا ملتی۔ چغل خوری برا شیوا ہے، کیونکہ یہ فعل فاسق کا ہے اور فاسق خدا کا نافرمان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور بہشت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام آدمیوں میں برے آدمی وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور دوستوں میں جدائیاں ڈالتے ہیں۔ دراصل اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کچھ موجود ہو تو سیل کو دے دیا جائے، وگرنہ اسے احسن طریقے سے جواب دیا جائے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے بعد میں مشکلات پیدا ہوں۔